رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عقائد و عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفرنامہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو، تمامی ناظرین کو سلامت باکرامت رکھے۔ اس سلسلے کے اندر بھی گزشتہ سلسلوں کی طرح ایک شہر کے اندر مدنی کاموں کی صورتحال کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہاں پر کیسے مدنی کام ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو وہاں پر کیا کیا مدنی نتائج برپا ہوئے، کیا کیا وہاں پر فوائد ہمیں حاصل ہوئے، اور مزید وہاں پر مدنی قافلوں کی کیا ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس شہر میں اس ملک کے اسلامی بھائیوں کو لائیو سلسلے میں بھی لیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سلسلے کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ رکن شورا قبلہ عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی ہمارے ساتھ مدینہ پاک کی پربہار فضاؤں سے ہمارے سلسلے میں لائیو تھے، اور آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں لائیو ہوں گے۔ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ آج قبلہ رکن شورا بینکاک کے شہر کے اندر موجود ہیں، تو وہاں سے انشاءاللہ ہم رکن شورا کو لائیو بھی لیں گے۔ آج ہم آپ سے کون سے سلسلے اور کون سے شہر سے متعلق گفتگو کریں گے، کون سے شہر کی آپ سے بات کرنی ہے، کون سے شہر کے مدنی کام آپ کو دکھانے ہیں، آئیے میں آپ کو بتانے کے بجائے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہم نے کون سے ملک میں آپ کو لے کر جانا ہے، اور یہاں آپ کے گھر میں بٹھا کر کون سے ملک کی آپ کو سیر کروانی ہے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا قافلہ رات کے اس وقت تقریباً 3:45 بجنے والے ہیں، اور ہم سوئے تاج پور شریف جا رہے ہیں۔ بابا تاج الدین کا مزار وہاں پر ہے، اور آکولہ شہر سے ہماری روانگی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر و عافیت سے سفر ہو۔ مدنی مشوروں سے اب تھوڑی دیر پہلے ہی فارغ ہوئے ہیں، تو اب نیت ہے کہ راستے میں نماز فجر ادا کریں گے، اور کل انشاءاللہ تاج پور شریف پہنچیں گے۔ مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب دین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، فجر کی نماز کے لیے راستے میں امراوتی کے قریب ایک مسجد میں رکے ہیں، یہاں وضو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر نماز فجر ادا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے پیارے اسلامی بھائیوں، رات تقریباً 4 بجے ہم آکولہ سے چلے تھے، اور اب صبح 8 بج رہے ہیں۔ راستے میں فجر کی نماز بھی ادا کی ہے، اور ابھی تاج پور پہنچے ہیں۔ تاج پور یہ وہی شہر ہے جو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہے، جس کو ناگپور کہا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تاج پور کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مزید مناظر
اس شہر میں ہونے والے مدنی کاموں کے آپ کو بتائیں گے. یاد رہے تاجپور کے اندر الحمدللہ فیضان مدینہ بھی ہے, جامعۃ المدینہ بھی ہے, دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں. انشاءاللہ ان مناظر کو آپ دیکھ پائیں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، تاجپور ناگپور شہر کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم ہے، اور اسی طرح بہت سارے شعبہ جات دعوت اسلامی کے وہاں پر قائم ہیں. وہ سارے آپ کو دکھانے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ آج کے مدنی سفر نامے سلسلے کے اندر ہم نے تاجپور شہر کو ڈسکس کرنا ہے. وہاں پر بھی کثیر اسلامی بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہاں سے لائیو بھی ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر بشہر اور ملک بملک سفر کیا کرتے ہیں. آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں. یہ تاجپور کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں کہ جو وہاں سے ہمارے ساتھ لائیو بھی ہیں. تمامی اسلامی بھائیوں کو ہم مرحبا بھی کہتے ہیں، سلسلے کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کے شہر سے متعلق مدنی گلدستے بھی ہیں، دیگر مدنی کام بھی انشاءاللہ آپ کو دکھانے ہیں. آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے. آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. نمبر آپ اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہیں. تو آئیے آپ کو بھی اپنے سلسلے میں انشاءاللہ ضرور موقع دیں گے، آپ سے بات چیت بھی کریں گے، رکن شورا سے بھی آپ کی بات کروائیں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں ذکر کرتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ نیکی کی دعوت نہ دینے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں شہر میں جا کر وہاں اس شہر کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ زیر و زبر کر دو، اس کو غرق کر دو، ہلاک کر دو. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی گئی، باری تعالیٰ اس شہر کے اندر تو ایک تیرا بندہ ایسا بھی نیک ہے، ایسا نیک و پارسا تیرا ایک بندہ وہاں پر رہتا ہے کہ جس نے لمحہ بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہاں پر وہ نیک آدمی بھی رہا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان بستی والوں کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دو کہ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهَا سَاعَةً قَطُّ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا چہرہ کبھی بھی میری نافرمانی دیکھ کر متغیر نہیں ہوا. ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یوشع بن نون علیہ السلام، آپ کی امت کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا، جن میں سے 60,000 لوگ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے اور 40,000 لوگ جو ہے وہ نیک اور پارسا ہوں گے. عرض کی گئی باری تعالیٰ جو گناہگار ہوں گے ان کو ہلاک کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی میری نافرمانی کو دیکھ کر اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی ان کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت و برائی سے منع نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، واقعی آج اگر ہم خود نیک ہیں، خود اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یا شیخ اپنی دیکھ کے ہم مصداق خود اپنا ہی عمل کیے جا رہے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور اخروی طور پر بھی اس کے نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا انہی نقصانات سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ مدنی قافلے کا بھی ہے کہ مدنی قافلے کے اندر الحمدللہ کثیر عاشقان رسول سفر کیا کرتے ہیں، اور یہ سفر جو ہے وہ 12 ماہ کا بھی ہوا کرتا ہے، 30 دن کا بھی ہوا کرتا ہے، 3 دن کا بھی ہوا کرتا ہے، 12 دن کا بھی ہوا کرتا ہے. حسب حیثیت جتنا آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ضرور وقت نکال کر مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں. انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کی برکتیں، جہاں فرض علوم سیکھنے کا موقع ملے گا، جہاں آپ کو سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، جہاں آپ کو اپنی نماز درست کرنے کا موقع ملے گا، جہاں پر آپ کو جو ہے قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں سفر کرنے کے جو کثیر فضائل ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کے شہر کے اندر جہاں بھی مدنی مراکز قائم ہیں، فیضان مدینہ کے نام سے مدنی مراکز دعوت اسلامی کے قائم ہوا کرتے ہیں، وہاں پر مدنی تربیت گاہیں قائم ہوں گی. ہر ہفتے وہاں سے مدنی قافلے سفر بھی کیا کرتے گے. ضرورت اس بات کی ہے، سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کب سفر کرنا ہے، تو وقت نکال کر ضرور سفر کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں راہ خدا میں سفر کرنے والوں کی برکتیں عطا فرمائے اور خوب ہمیں علم دین حاصل کرنے
اور دین متین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ بینکاک سے لائیو ہوں گے۔ جب بھائی صاحب لائیو ہو جائیں اور تیاری ہو جائے تو پھر ہاتھوں ہاتھ دے دیجیے گا لائیو، انشاءاللہ ہم رکن شورا سے بات بھی کریں گے۔ ابھی بھائی مہربانی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحبیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو سلسلے میں حضور مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس وقت حضور آپ کہاں پر، کون سے ملک میں، کون سے شہر میں تشریف فرما ہے، کہاں سے لائیو ہیں ہمارے ساتھ؟ الحمدللہ آج ہم تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہیں، اور یہاں پر سنت و برا اجتماع ہوا ہے، اور اس اجتماع کے بعد اس وقت رات کا یہاں پر تقریباً جو ہے وہ 12 بج رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آپ کے سلسلے میں شامل ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہاں حضور کتنے دن کا مدنی قافلہ ہے آپ کا بینکاک کے اندر؟ بیسیکلی میرا سفر تو ملیشیا کا تھا، اچھا، لیکن وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی لاہور جاتے ہوئے ملتان رک جاتے ہیں، تو اسلامی بھائیوں نے کہا جب ملیشیا جا رہے ہیں تو ایک دن کے لیے آپ بینکاک بھی رک جائیں۔ کیا بات ہے، کیا تو بات میں صرف ایک آج کے لیے آیا تھا، اور انشاءاللہ صبح انشاءاللہ ہماری روانگی ہے ملیشیا کے لیے۔ اب یہ کمال دعوت اسلامی کا عمران بھائی کہ دنیا میں کہیں بھی جہاز لینڈ کرتا ہے، شاید اگر یہ دعویٰ میرا درست ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی جہاز لینڈ کرے دعوت اسلامی وہاں موجود ہوتی ہے، اور وہاں کچھ گھنٹوں کے لیے بھی رک جائیں تو اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی بھی مل جاتے ہیں، مدنی کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اب میں اسی طرح جیسے آج ایک دن کے لیے تھائی لینڈ میں ہوں، کل میں ایک دن کے لیے عرب امارات میں تھا، تو میں جس ایئر لائن سے سفر کرتا ہوں عموماً وہ دبئی میں رکتی ہے، تو اب ویسے تو دبئی سے 3-4 گھنٹے بعد اگلا جہاز پکڑا جا سکتا تھا، تو میں نے کوشش کی کہ 15-20 گھنٹے اسٹے کر لیا جائے، تو اللہ کی رحمت سے کچھ شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہو گئی، کل ایک مدنی حلقہ بھی ہوا اجمان میں، اور پھر الحمدللہ بینکاک میں اجتماع ہوا سنت و بھرا، اور ابھی آپ کے سلسلے سے فارغ ہو کر ہمارے ذمہ داران کے ساتھ ہمارا مدنی مشورہ ہے، اور پھر صبح انشاءاللہ ملیشیا روانگی ہے۔ یہ عبدالحبیب بھائی آج ہم نے اپنے سلسلے کے اندر ناگپور تاجپور شہر کی بات کرنی ہے، اس طرف جانے سے قبل یہاں جو آپ بینکاک شہر کے اندر موجود ہیں، یہاں پر فیضان مدینہ کی لوکیشن کیا ہے؟ فیضان مدینہ یہاں پر مدنی مرکز دعوت اسلامی کا کہاں پر قائم ہے، وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی سن رہا ہو تو مدنی قافلے میں وہاں شرکت کر سکتا ہے، سنت بر اجتماع میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ جی بینکاک کافی لوگ آتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، دیگر امور کے لیے، تو جب آئیں تو یہاں پر فیضان مدینہ ضرور آیا کریں، اور نمازوں وغیرہ کے لیے بھی آپ کو آسانی ہوگی، جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، جمعہ کی نماز آپ شرکت کر سکیں گے، بلکہ روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ بھی ہے۔ بلکہ آج کے اجتماع کی ایک خاص بات بتاؤں کہ آج میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا اجتماع، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ایک ہی بیان میں اردو بھی بولنی ہے، انگریزی بھی کچھ بولنی ہے، عربی بھی کچھ بولنی ہے، کیونکہ تھائی بھی لوگ تھے، افریقن بھی لوگ تھے، پھر سینیگال کے بھی علماء آئے ہوئے تھے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں آپ بھی مبلغ ہیں کہ اب 3 طرح کی آڈینس ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو بہرحال اللہ قبول کرے، کوشش کی ہم نے، تو بڑا اچھا منظر تھا ماشاءاللہ۔ تو یہ علاقہ کون سا ہے ہمارا؟ بنگ راک کا ایریا ہے جہاں پر یہ ہمارا فیضان مدینہ ہے۔ جو آنا چاہیں، اور مزید انشاءاللہ وہ آنے سے پہلے ہمیں فیڈ بیک پر اگر رابطہ کر لیں گے تو ہمارے اسلام بھائی انشاءاللہ بتا دیں گے۔ جی بالکل، مدنی چینل کے ناظرین بینکاک جانا ہو یا جس کسی بھی ملک میں آپ کا سفر ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، دعوت اسلامی ہر ملک ہر شہر کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی ہمارے اسلامی بھائی آپ کو مل جائیں گے۔ تو اگر جمعرات کو رکنا ہو تو ہفتہ وار اجتماع میں وہاں شرکت کی جا سکتی ہے، کچھ اضافی ٹائم ہو مدنی قافلے کے لیے کچھ وقت میں شرکت آپ لازمی اس میں کر سکتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی آپ کا سفر رہا تاج پور ناگپور ہمارے ہند کا، تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سفر کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے، وہاں کے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سلسلے میں آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ سب سے پہلی بار ہند کب گئے تھے؟ اچھا، تو جب پہلی بار بھی میں ہند گیا تھا تو ہم اس وقت بمبئی کے ساتھ ساتھ تاجپور گئے تھے، یعنی سب سے پہلا میرا سفر جو تھا وہ بمبئی شہر کا تھا اور پھر تاجپور کا تھا۔ تو تاجپور اولین سفر میں سے بھی ہے۔ امیر اہل سنت بھی جب پہلی بار تشریف لے گئے تو جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ تاجپور تشریف لے گئے تھے، اور یہ جو تاجپور ہے یہ بیسیکلی اس کا نام ناگپور ہے، مگر امیر اہل سنت نے اس شہر کا نام تاجپور رکھا ہے، اور اب دعوت اسلامی والوں لاکھوں عاشقان رسول کی زبانوں پر تاجپور ہی ہے۔ تو بیسیکلی تاجپور کیوں رکھا؟ سبحان اللہ، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار وہاں پر موجود ہے، اور ہم تو اولیاء کے چاہنے والے ہیں، تو ان کے نام پر گویا اس شہر کا نام رکھا گیا۔ تو تاجپور کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں دعوت اسلامی کا جو ہند میں کام شروع ہوا نا، وہ اولین جن شہروں میں کام شروع ہوا ان میں سے تاجپور ایک ہے، اور اس میں ماشاءاللہ مجھے کہنے میں کوئی اس کو کہتے ہیں کہ دو رائے نہیں ہے
کہ اللہ سلامت رکھے ہمارے حاجی غلام یاسین بھائی کو، ہمارے حاجی علی بھائی کو، خاص طور پہ مفتی عبدالعلیم صاحب کو، کہ یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کو سٹارٹ دیا، بیڑا اٹھایا، اور آج الحمدللہ ہندوستان کے چپے چپے میں دعوت اسلامی ہے۔ اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے تاج پور میں بھی مدنی کاموں کو برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ عبدالرفیق بھائی، آپ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ آپ کا ہند میں جب سب سے پہلی مرتبہ سفر ہوا تھا تو وہاں آپ کا تاج پور میں بھی آپ کی حاضری ہوئی تھی، تو اب یہ ارشاد فرمائے کہ ایک سوال یہ بھی آیا تھا میرے پاس پچھلے سلسلے میں بھی، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ مدنی قافلے کے اندر آپ کا سب سے پہلے سفر کب ہوا تھا؟ اب یہ تھوڑا یاد رکھنا مشکل ہے۔ اچھا، ہم جس زمانے میں سفر کرتے تھے نا اس وقت مدنی قافلہ نام نہیں تھا، وہاں مدنی دورہ تھا، شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی۔ اچھا، اور 3 دن کا بھی مدنی قافلہ نہیں ہوتا تھا، جب مدنی قافلے شروع ہوئے نا، یعنی پہلے تو مدنی دورہ تھا، اچھا، یعنی 1 دن کا مدنی دورہ اور پھر 12 دن کا مدنی دورہ، 8 دن کا مدنی دورہ، لیکن وہ مطلب باقاعدہ جس کو آپ کے مدنی قافلے کی صورت نہیں ہوتی تھی۔ امیر اہل سنت سفر پر روانہ ہوتے تھے اور کچھ اسلامی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، پنجاب کا دورہ ہوتا تھا، پھر جیسے یہ ہند کا دورہ ہوا، پھر باقاعدہ یہ طے ہوا کہ صرف امیر اہل سنت ہی نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے مختلف شہروں کے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور اس پر باقاعدہ ایک مدنی مشورہ ہوا، اور اس مدنی مشورے کے بعد پہلا مدنی قافلہ دعوت اسلامی کی تاریخ کا اس میں امیر اہل سنت نے خود سفر کیا، اور وہ 4 دن کا مدنی قافلہ تھا، اور پھر نیکی کی دعوت اس میں لکھی گئی اور اس میں بہت سارے مدنی مشورے ہوئے، تو پھر یہ 4 روزہ مدنی قافلہ تھا، پھر یہ آگے جا کے 3 دن کا مدنی قافلہ ہوا۔ تو مدنی دورہ الحمدللہ بچپن سے ہی کرنے کی سعادت ملی۔ میں نے پہلے بھی کسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اب تو ہزاروں لاکھوں مدنی منع ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو اس وقت مدنی منع بہت تھوڑے تھے، 1-2 ہی تھے ہم، تو ہمیں بڑا موقع مل جاتا تھا۔ میری عمر شاید 12-13 سال تھی، 14 سال تھی، تو امیر اہل سنت کے ساتھ کبھی پنجاب کے دوروں پر، تو کبھی کراچی کے مختلف علاقوں پر، الحمدللہ بچپن ہی سے امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کی سعادتیں ملتی رہیں۔ ایز اے مبلغ نہیں جاتا تھا، بس ایک شوق تھا کہ بس باپا کے ساتھ سفر ہو جائے، اللہ سلامت رکھے میرے والد صاحب کو، تو وہ اجازت بھی دے دیتے تھے، تو پھر اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر ہو جاتا تھا۔ اب تو خیر کافی پابندیاں ہیں مدنی منوں کے لیے، اس زمانے میں چونکہ ہم 1-2 ہی تھے اور لاڈلے تھے تو کام اچھا ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے، آپ اس وقت بھی لاڈلے تھے، حضور ابھی بھی لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سلامت باکرامت رکھے۔ آج کل میں اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو مدنی منوں کے حوالے سے والدین کے ساتھ، سرپرست کے ساتھ ایسی کوئی صورت کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، اصل میں مدنی منوں کی وہ عمر کی لمٹ جس میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سمجھدار ہو جائیں اور اپنے معاملات کو خود ہی دیکھ سکیں، کیونکہ مسجد میں مدنی قافلہ ٹھہرتا ہے نا، استنجا وضو کے معاملات ہیں، دیگر معاملات، اس میں تکلیف نہ ہو، بچہ اس سمجھ کو پہنچ جائے کہ درس و بیان کو سمجھ بھی سکے، کہتے ہیں جس کو ہم مراہق کہتے ہیں، بلوغت کے قریب پہنچ جائے، 12-13-14 سال کا اگر ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی یا اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر کرے۔ ہاں، اب اگر اس سے بڑا بھائی یا والد ساتھ نہیں ہے تو پھر ہماری ایج لمٹ 20 سال ہے کہ 19-20 سال کی عمر سے نیچے والے اسلامی بھائی اکیلے مدنی قافلے میں سفر نہ کریں۔ اچھا، جی، مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ حضور، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ تاج پور کا سفر آپ کا کیسا رہا، وہاں کے اسلامی بھائی، وہاں کی کوئی یادگار بات آپ کو ابھی بھی اگر یاد ہو، کوئی الگ سے یونیک سی کوئی چیز ہو جایا کرتی ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ میرے تاج پور کے ساتھ 3-4 سفر ہوئے ہیں۔ ایک سفر تو میری زندگی کا یادگار یوں تھا کہ جب میں پہلی بار تاج پور گیا تھا، عمر بھی چھوٹی تھی، تو مجھے وہ ابھی بھی یاد آ رہی ہیں یہ باتیں کہ ہم روز صبح اٹھتے تھے، ہمیں ایک اسلامی بھائی نے موٹر سائیکل دے دی تھی، تو ہم فجر پڑھ کے بابا تاج الدین کے بازار پر چلے جاتے تھے، اور میرا خیال ہے 5-7 دن ہم تاج پور شریف میں رہے تھے، اور اس وقت تنظیمی طور پہ اتنی ذمہ داریاں نہیں تھی، ایک شرکائے شریک مدنی قافلہ کے طور پر حاضری ہوئی تھی۔ اچھا، اس بار جو یاد پڑتا ہے مجھے، جو ہم تاج پور گئے تھے، اس میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہوا تھا، بلکہ آپ نے شاید وہ بیس ہے میرے خواجہ کا سلسلے میں دیکھا تھا کہ دہلی سے میری فلائٹ تھی، اور اس فلائٹ سے ہمیں پہنچنا تھا کیا نام ہے تاج پور، اور وہاں ہم نے ایک بیان کرنا تھا، اور وہ شخصیات کا اجتماع تھا کہ وہ فلائٹ کیسے مس ہوئی، پھر ہم ایک اور جگہ کیسے پہنچے، پھر وہاں سے فلائٹ لینے کی کوشش کی۔ ہم اصل بیسیکلی بائی ایئر نہیں جا رہے تھے، ہم بائی ٹرین جا رہے تھے، وہ ٹرین لیٹ ہو گئی، پھر کسی نے کہا کہ دہلی پہنچے اور دہلی سے جہاز لے لیں۔ ہم دہلی پہنچنے لگے تو ہمارا ٹائر گاڑی کا پنچر ہو گیا، پھر ٹریفک میں پھنس گئے، پھر فلائٹ نکل گئی۔ اب فلائٹ نکلی تو تاج پور والے بیچارے اتنے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک پورا ہال بھر دیا ہو اور دنیا کو بتایا گیا ہو کہ بھائی فلاں آ رہے ہیں اور اب وہ نہ آئے، وہ بڑے بیچارے افسردہ تھے۔ تو پھر میں نے دہلی کے ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ جس طرح آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اس طرح میں نے تاج پور کے اس اجتماع میں بیان کیا تھا اور ان سے معذرت بھی کی تھی، اور پھر دوسرے دن صبح میں تاج پور پہنچ بھی گیا کیونکہ پھر فلائٹ مل گئی، لیکن وہ اجتماع مس ہو گیا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ نے لائیو وہاں پر بیان فرمایا تھا؟
ہاں بس یہ ساری باتیں جو عمران بھائی، اس میں بھی ایک سیکھنے والی بات ہے جی، اس میں ایک بات سیکھنے والی یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں کتنی پلان بنا لوں، میں کتنے ارادے کر لوں، ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا۔ اللہ اللہ، میری اگر میں یہ پلان کر لوں کہ میں صبح یہاں پہنچ جاؤں گا، دوپہر یہاں پہنچ جاؤں گا، شام کو یہ کام کر لوں گا، آپ پلان ضرور بنائیں مگر ساتھ ایک تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اور پھر امید اور یقین بھی یہی ہو کہ رب نے چاہا تو سب ہوگا، میری عقل میری ہوشیاری کچھ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا ہو جائے گا۔ جی بالکل، اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے، اپنے اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، تبھی کام درست اور سیدھے ہوا کرتے ہیں۔ تو عبدالحبیب بھائی، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور اسی طرح جو ہے وہ فلائٹ جو ہے وہ آپ کی مس ہو گئی، اس وقت آپ کی صورت دیکھیں، ذمہ داران کی تو ظاہر ہے کہ آزمائش کا سامنا آپ کو ہوگا ہی، آپ کی کیا صورتحال تھی؟ کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرنے جاتا ہے، وہ غلط ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے، اگر ذمہ دار بھی ہو تو عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے بعض افراد کے اندر کہ وہ ہائپر ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ کی کیا صورتحال تھی اور اسلامی بھائیوں کی کیا صورتحال تھی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے، یہ سارا واقعہ ریکارڈ ہو گیا، کیونکہ کیمرہ مین بھی ساتھ تھے تو وہ سارا ہی ریکارڈ کرتے رہے، اور ہم نے اس کو دکھایا بھی تھا چینل پر، مدنی چینل پر، کہ اس میں ہماری گاڑی کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال اب دیکھیں، غصہ کرنے سے نہ ٹائر ٹھیک ہو سکتا تھا نہ رش ختم ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ البتہ کوشش صرف فکر ایک ہی تھی، نہ میرے دہلی میں کوئی رشتے دار رہتے ہیں نہ میرے ناگپور میں کوئی تاجپور میں رشتے دار رہتے ہیں، فکر یہی تھی کہ ان بیچاروں نے اجتماع بڑی محنت سے سجایا ہے، ہم وقت پر وہاں پہنچ جائیں تاکہ جو مدنی کام کرنا ہے وہ ہو جائے، صرف ایک ٹینشن تھی۔ اور پھر جب نہیں ہوا تو پھر ظاہر غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صبر ہی کریں اور صبر کا ثواب کیوں ضائع کریں۔ جی بالکل، واقعی غصہ کرنے سے نقصان ہی ہوا کرتا ہے، تو ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، کام تو سیدھے ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو اپنے بدن مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ناظرین کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عبدالحبیب بھائی، آئیے ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہند کے شہر اس شہر میں موجود ہیں جس کو ہمارے بابا تاج الدین سے بڑی نسبت حاصل ہے، اور دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں جسے ہم تاج پور کہا کرتے ہیں، ویسے تو ہند میں اسے ناگپور بھی کہا جاتا ہے، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی والے تاج پور شریف کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ایک عظیم ہستی، نیک شخصیت اور ایسی عظیم شخصیت جن کا فیضان جاری ہے، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بچپن سے یوں سمجھ لے ایک شعر سنا کرتا تھا۔ اللہ نے آج ایک بہت عرصے کے بعد پھر تاج پور شریف آنے کی سعادت دی ہے، اور وہ شعر یہ تھا: اللہ اللہ بابا تاج الدین کی کیا شان ہے، ناگپور کا بچہ بچہ آپ پہ قربان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے بابا تاج الدین کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے۔ آج جس جگہ میں موجود ہوں یہاں سے بالکل قریب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بھی موجود ہے، اس کے قریب ہی آج ایک مسجد کے سنگ بنیاد میں ہم آئے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ مالک کریم، آج تیرے گھر کی سنگ بنیاد رکھنے کی سعادت ملی ہے، اے اللہ اس کی عظیم الشان تعمیر میں ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ یا رب ہو عطا جذبہ، رحمت تیری ہے عام۔ اے اللہ جنہوں نے اس پلاٹ کو خریدنے میں اور آئندہ تعمیر کرنے میں حصہ ملائیں، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ اس مسجد کو بنانا بھی نصیب فرما، آباد کرنا بھی نصیب فرما۔ اس مسجد کو اس علاقے والوں کے لیے سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے پھیلنے کا سبب بنا، نیکی کی دعوت کا مرکز اسے بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیس تو تاج الدین کا ہے، تاج الدین کا ہے۔ یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو مسجد میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ میرے پاس مدینے کے پیسے ہیں۔
का, ख्वाजा हिंद के राजा का। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि वहाँ पर ताजपुर शहर के अंदर मस्जिद की बुनियाद भी रखी गई और ताजपुर के इस्लामी भाई भी हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तमाम इस्लामी भाइयों को सिलसिले में मरहबा भी कहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। तो अब्दुल हबीब भाई, आप ये इरशाद फरमाएं कि ये आपने जो मस्जिद की बुनियाद रखी, उमूमी तौर पर तो ये देखने में आता है कि जब बुनियाद रखी जाती है तो या तो जो है वो दीवार बुनियाद खोद कर जो है उसमें सीमेंट डाल दिया जाता है और एक दो ईंटें रख दी जाती हैं, या फिर जो है वो अपना गारा डालकर जो है वो ईंटें या ब्लॉक रख दिए जाते हैं। और आपने तो फावड़ा जो है वो ज़मीन पे मारा और उसके बाद इसकी समझे कि बुनियाद हो गई। ये अलग से कोई नया अंदाज नहीं था? इसमें कोई रिवाज या कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसूल बयान किया गया है कि बुनियाद कैसे रखनी है। उन्होंने कहा ये कर दें तो हमने ये कर दिया। अल्लाह करे कि इसका शामिल हो जाए मस्जिद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक बात इसके हवाले से अब्दुल हबीब भाई याद आ रही है, वो ये थी कि चंद हमारे इस्लामी भाई इस तरह भी कर दिया करते थे। तो अमीर अहले सुन्नत ने एक मरतबा तवज्जो दिलाई थी कि हम जब ये बुनियाद खोद कर उसके ऊपर गारा डालकर फिर एक ईंट रख देते हैं तो वो सही मानों में तो वो दीवार की बुनियाद पड़ती नहीं है। गारा भी इन मानों में देखा जाए तो ज़ाया होता है, सीमेंट भी ज़ाया होता है और वो ब्लॉक या ईंट भी ज़ाया हो जाती हैं। और देखा जाए तो ये वक्फ के माल से ही ये चीज़ें हुआ करती हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने एक मरतबा तवज्जो दिलाई थी कि इस तरह ना किया जाए, बल्कि जब बुनियाद रखनी है तो फावड़ा चला दिया जाए या कोई और तरीका अख्तियार कर लिया जाए ताकि सीमेंट और ये गारा जो है ये वक्फ के माल से ये ज़ाया ना हो। क्या बात है। देखिए अमीर अहले सुन्नत की एहतियातें कितनी शानदार हैं। अब हो सकता है ये मैंने नहीं सुना था, जज़ाकल्लाह आपने बता दिया और बिल्कुल सही फरमाया मेरे पीरो मुर्शिद ने। हो सकता है ताजपुर के इस्लामी भाइयों को ये मालूम होगा इसीलिए उन्होंने फावड़ा रख दिया होगा। अल्लाह उनका भी भला रखे, मुझसे अच्छा काम करवा लिया। क्या बात है। अब इसे मेरा कोई कमाल नहीं है, मुझे नहीं पता था। अल्लाह अल्लाह। आजिज़ी भी माशाल्लाह आपके मुंह से अच्छी लगती है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई, ताजपुर में भी हमारे इस्लामी कसीर तादाद के अंदर बैठकर हमें देख रहे हैं, कुछ उनके लिए मदनी फूल आप इरशाद फरमाना चाहें तो? नहीं, ताजपुर माशाल्लाह अगर ये कहा जाए कि हिंद में सबसे अव्वलीन कामों में से हमारा ताजपुर शहर है। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि मदनी कामों की तादाद के लिहाज से भी अव्वलीन होना चाहिए। ये ताजपुर वालों के लिए हदफ होना चाहिए कि जहाँ स्टार्ट फर्स्ट हो तो वहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी भी फर्स्ट होनी चाहिए। माशाल्लाह नो डाउट वहाँ हमारा फैजान मदीना है, जामियातुल मदीना है, मकतबतुल मदीना है, दारुल मदीना है, इस्लामी बहनों का जामियातुल मदीना है। माशाल्लाह शोभाजात बड़े अच्छे हैं वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद जो क्वांटिटी ऑफ इस्लामी भाई हैं, यानी मजीद मदनी काफिले हों, 12 मदनी कामों की धूमें हों, उसमें शायद ताजपुर जो है वो भी पहले नंबर पर नहीं है। तो ताजपुर वालों का हदफ कम से कम हिंदुस्तान में पहले नंबर पर तो आना चाहिए। जी, ताजपुर वाले इस्लामी भाइयों, आप सुन रहे हैं रुकन शुरा ने आपके लिए क्या हदफ अता फरमाया है। तो क्या ही अच्छा हो कि आप अपनी अच्छी नीयतें, मदनी काफिलों की नीयतें, मदनी कामों की नीयतें हमें आप कॉल्स करें, व्हाट्सअप करें। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को अपने सिलसिले में ज़रूर शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ मज़ीद ये भी इरशाद फरमाएगा कि ये जो मस्जिद रखी गई थी और इसकी बुनियाद जो रखी गई थी, अब तक इसकी तामीरात हुई हैं या नहीं हुई, क्या मराहिल है, इसके हवाले से भी आप इरशाद फरमाइएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कॉल्स का, आपकी व्हाट्सएप कॉल्स का। आप दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, हम ज़रूर अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। मदनी चैनल के जो दीगर नाज़रीन हैं वो भी पीछे ना हो, आप भी हमें कॉल्स कर सकते हैं, आप भी हमारे सिलसिले में शामिल हो सकते हैं। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, सगे अत्तार मोहम्मद अमजद अत्तारी हिंद के शहर उमरखेड़ से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला चल रहा है, मदनी सफरनामा। अल्लाह की रहमत से रुकन शूरा दुनिया भर में ये दीन मतीन की खिदमत के लिए पहुँचते हैं। मेरे अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का ये बेहतरीन शाहकार है जिनको हम अब्दुल हबीब अत्तारी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, दोनों जहान की बरकतें भलाइयाँ नसीब करे। रुकन शूरा से ताजपुर में मुलाकात की सआदत हासिल हुई। रुकन शूरा में जो एक बात नोट मैंने की, वो दिल जोई का इनका बहुत प्यारा अंदाज है, लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला। तो हम भी किस तरह लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करें, लोगों को मोहब्बत दे, प्यार दे। अब हालात ऐसे है कि बस हर एक को गम देने लगा है, एक दूसरे की परेशानियों का सबब मुसलमान बना हुआ है। तो किस तरह हम मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करें। रुकन शूरा अगर इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। माशाअल्लाह जी अब्दुल हबीब भाई, बहुत प्यारा ये जो सवाल है, बहुत प्यारा। अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, इनके उसने से अच्छा बना दे। और ये अमीर अहले सुन्नत की यकीनन तरबियत है और वो बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि
کچھ کسی کی اگر مالی طور پر مدد نہیں بھی کر سکتے، پریکٹیکلی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم مسکرا کر محبت سے مل کر اس کا دل تو خوش کر سکتے ہیں. وہ ہے نا شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. کم از کم بات تو محبت سے کر لی جائے. تو یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی. اور مختلف روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ فرض اور واجبات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو افضل ترین عبادت ہے وہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں خوشی داخل کرنے کے لیے کسی کو کچھ پیسے ہی دینے پڑیں گے، کھانا ہی کھلانا پڑے گا. یقیناً آپ کسی کی مالی مدد کریں گے تب بھی خوشی ہوگی، کھانا کھلائیں گے تب بھی خوشی ہوگی، کوئی تحفہ دیں گے جب بھی خوشی ہوگی، لیکن مسکرائیں گے جب بھی خوشی ہوگی. آپ اچھی باتیں کر لیں گے تو بھی خوشی ہوگی، خیریت پوچھ لیں گے، طبیعت خراب ہے تو آپ عیادت کر لیں گے تو خوشی ہوگی، گھر میں کسی میت ہو گئی ہے تو جنازے میں جائیں گے تو خوشی ہوگی. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں خوشیاں دلوں میں داخل کرنے کے. اور انہوں نے امجد بھائی نے جنہوں نے کال کی بڑی اہم بات کی ہے کہ آج دنیا میں بہت غم ہیں، بڑی فرسٹریشنز ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں. یہ دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے بالخصوص مدنی پھول ہے کہ آپ مسکرانے والے، شفقتیں دینے والے، سینے سے لگانے والے بن جائیں. لوگ آئیں گے آپ کے پاس، کیونکہ اچھی باتیں کرنے والے لوگ کم ہو گئے اب دنیا میں. لیکن اگر اب ایک مبلغ دعوت اسلامی بھی لوگوں کو ڈانٹتا پھرے، کاٹتا پھرے، جھاڑتا پھرے تو پھر دین کا کام اس سے کیسے ہوگا؟ جی ہاں بالکل بالکل. مبلغ کو تو خوش مزاج اور خوشیاں بانٹنے والا ہونا چاہیے. اور پریشانی دور کرنے کے حوالے سے بہت پیارے فضائل بھی قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرما دے گا. اب یہ عبدالحبیب بھائی پریشانی جیسا کہ آپ نے فرمایا، پریشانی دور کرنا یہ مال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مشورہ دے کر بھی ہو سکتا ہے، مسکرا کر بھی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے، اچھا مشورہ دے کر بھی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ اب اصل میں کسی کو اگر کسی کی مدد کرنے کا کہا جائے نا عبدالحبیب بھائی، یا پھر پریشانی دور کرنے کا کہا جائے تو سب سے پہلے دماغ کے اندر بات پیسے کی آتی ہے کہ پیسے کے ذریعے سے اس کی پریشانی دور کرنی ہے. جی نہیں یہ نو ڈاؤٹ یہ بات تو ہے. دیکھیں لوگ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، جو غریب ہیں، اس صدقے کے جو فضائل بیان ہوئے، صدقے کی برکتیں جو بیان ہوئی، ایک کے بدلے 10 اور جنت میں گھر دینے کے جو وعدے ہیں حدیثوں میں، تو وہ کیوں ہیں؟ اس سے مسلمان کی پریشانی تو دور ہوتی ہے نا. کسی بھوکے کو جس نے کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا. جس سے کسی بے لباس کو کپڑا پہنایا اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا. تو یہ اتنے بڑے بڑے انعام کیوں ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کی ہم مدد کریں. تو اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ بالکل پیسے سے مدد کریں. اور یہ اس مال کا حق بھی ہے، یعنی اللہ نے جو مال دیا اس کو حق ادا کریں نا اس کا، کہ ہم اس سے اپنی زکات بھی دیں اور پھر اس کے بعد صدقہ دیں. اچھا اب آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کہیں نہیں ذرا میں خوشی نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے غم میں شریک ہو جائیں، اس سے مسکرا کر مل لیں، اس کی دکھ سے مداوع کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بہت سارے طریقے ہیں. لیکن عمران بھائی ایک پہلو آج میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ سوال آ گیا اس کے تحت اور میں اس کا بہت دکھا ہوا ہوں. اچھا کہ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کریں، بہت اچھی بات ہے، ڈیفینیٹلی ہونا یہی چاہیے. لیکن تھوڑی تھوڑی بات پر جو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جنہوں نے ایسا لگتا ہے ناراض ہونے کا کوئی کانٹریکٹ لیا ہوا ہے. کسی نے اگر مسکرا کر نہیں ملا تو اس سے ناراض، کسی نے ہاتھ ملاتے وقت توجہ نہیں دی تو اس سے ناراض. وہ بھی تو انسان ہے نا. یعنی آپ نے ناراض ہونے کا اس طرح لگتا ہے کہ کوئی بٹن رکھا ہے اپنے پاس کہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ دباتے رہتے ہیں اور ان کو راضی کرتے رہو. اب اس کی وجہ بتاتا ہوں میں نے کیوں یہ مدنی پھول پیش کیا کہ جس سے ہزاروں لوگ ملتے ہو نا، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب کو یکساں ٹائم دے سکے. اچھا ایک تو ہے ملاقات کا ٹائم دے دیا آپ نے کہ بھائی 1000 آدمی آ جائیں، لائن لگائیں، سب سے مسکرا کر مل لیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ مارکیٹ میں سودا لے رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، آپ واقعی کسی ہاسپٹل میں پریشانی میں جا رہے ہیں، اب اس پریشانی کے عالم میں کوئی آ کر ملے اور آپ کے ساتھ بیٹھ جائے اور کہے مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، تو اس وقت مسکراہٹ لانا بھی مشکل ہے، اس وقت دینا بھی مشکل ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے. اور میں ان تمام چیزوں سے گزرتا رہتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ناراض ہونے والوں سے بھی کوئی بات کرے کہ جو تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو بڑی ہونا یہی چاہیے کہ ہر ملنے والے سے مسکرا کے ملیں، ہر ملنے والے کو توجہ دیں. لیکن سامنے والے کے پاس ایک حسن ظن کا پیمانہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ہمیشہ مسکرا کر ملتے ہیں، اگر آج نہیں ملے تو کوئی وجہ ہوگی، پریشان ہوں گے، کسی وجہ سے مصروف ہوں گے، تو تھوڑا سا حسن ظن کا پلیز کوشن رکھیں اپنے پاس. ورنہ مجھے چونکہ میسیجز بھی آتے ہیں اور ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، پھر معافی بھی مانگتا ہوں ان سے اور پھر اپنی تربیت بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید کوشش کروں گا. لیکن یہ واقعی مشکل ہے اس شخص کے لیے
کہ جس سے کئی دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پر لوگ ملنا چاہیں اور وہ ہر کسی کو یکساں ٹائم بھی دے سکے اور اس کو مطمئن بھی کر سکے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین آمین. بہت 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 اہم بات کی ہے اپنا عبدالحفیظ بھائی آپ نے. واقعی ایسا ہوتا ہے بسا اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا اور دوسرا شخص جو ہے اس کی کسی بات کو دیکھ کر اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے اور پھر ناراضگی. مثالیں دیتا ہوں, یہ اس لیے دیتا ہوں کہ صرف میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, بہت سارے علماء ہیں, بہت ساری دینی شخصیات ہیں, بہت سارے دعوت اسلامی کے اہم مبلغین ہیں جن سے لوگ ملنے آتے ہیں. میں اپنی مثال 2 مثالیں دوں گا. ابھی اسی پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں مکہ پاک میں تھا تو طواف کر رہے تھے. اب دیکھیں طواف کے دوران آپ کی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا, آپ اللہ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں, آپ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں, آپ دعا کرنا چاہتے ہیں. اب دوران طواف جو آپ سے ملنا آئے گا اور آپ سے ہاتھ ملائے گا, تو اب آپ بتائیں اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا آپ ایک غم کی کیفیت میں, آپ کو اپنی گناہ پہ شرم آ رہی ہے, آپ کو اپنے اوپر شرم آ رہی ہے کہ کدھر آگے تیری اوقات ہی نہیں, اب کوئی ملنے آیا اور آپ نے صرف اس سے ہاتھ ملایا اور پھر آنکھیں بند کر لی, اب اس کا ناراض ہونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن ایسا بھی ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی سے کسی نے طواف کے دوران ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے کے بعد پیچھے جا کر, یہ تو اچھا ہوا دوسرے مبلغ دعوت اسلامی نے سن لیا کہ یار یہ دیکھو چینل پر تو کیسے نظر آتے ہیں, یہاں تو یہ مسکرا کر ملے بھی نہیں اور ہم سے بات بھی نہیں کی. اب یہ ناراض ہونے والے کو سوچنا چاہیے میں نے ملاقات کہاں کی تھی. بالکل اسی طرح دوسرا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ایک بڑے اہم معاملے پر مشورہ کر رہا تھا. اب مدنی مشورہ کر رہا تھا اور بڑا اہم وہ ٹاپک تھا. اس میں کوئی تیسرے صاحب آئے, انہوں نے ہاتھ ملایا. اب آپ بتائیں کہ کسی کو ٹوک کر سلام کرنا, 2 بندوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنا, اس کے آداب بیان ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ آداب نہیں پتا. اب اگر آپ بیچ میں آ کر سلام کیا تو ہم ظاہر مختصر سلام لیں گے, اس کے بعد چونکہ وہ بیٹھا ہی اسی لیے اس سے بات کرنی ہے. تو اب وہ شخص اگر پیچھے جا کے کسی کو کہے کہ یار دیکھو ہم تو کس محبت سے آئے تھے, انہوں نے ہاتھ بھی صحیح طریقے سے نہیں ملایا. کیونکہ جو ناراض ہونے والی کوالٹی ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنے اندر حسن ظن رکھیں, کوئی سینہ بڑا کریں کہ جس طرح آپ کے پاس دل گردہ ہے, آپ کے ساتھ مسائل ہیں, اس طرح سامنے والے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں کسی کی عادت ہی ڈانٹنے جھاڑنے کی ہے, جو ملاقات کا وقت دے کے بھی لڑنے لگتا ہے, اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن سفر میں, حضر میں, انسان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں, کئی باتیں تو میں آن ایئر نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ ٹریول میرا بہت رہتا ہے اور پھر اس کے پھر تجربات بھی بہت ہوئے, سیکھتا بھی رہتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں میں ان تمام مشہور لوگوں کی نمائندگی کر لوں جو دنیا کے کسی بھی چینل پر آتے ہیں, یا ہمارے علماء ہیں, ناخواہ حضرات ہیں, کہ وہ بھی انسان ہیں. اگر آپ ان سے ملنے گئے ہیں اور اگر صحیح ایسی ملاقات نہیں ملی جیسی آپ چاہتے ہیں تو حسن ظن کا پہلو ضرور اپنے ساتھ رکھیں. بالکل حسن ظن کا پہلو تو ہونا ہی چاہیے. میں نے آپ سے ایک بات یہ سیکھی ہے عبدالحفیظ بھائی, آپ نے جو مدنی پھول دیے وہ تو بالکل اپنی جگہ پر درست ہیں, لیکن میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ دیکھیں اپنا مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ اب جیسے عبدالحفیظ بھائی نے فرمایا کہ بعد میں ان سے معذرت کی, حالانکہ اپنا قصور ہے نہیں. ایک مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز میں یہ نہ دیکھے کہ میرا قصور ہے یا نہیں ہے, آپ خود جھک جائیں. انشاءاللہ آپ سے محبت کرنے والے بھی بڑھیں گے اور آپ کا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فائدہ بھی ہوگا. اور بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی عبدالحفیظ بھائی نے. واقعی اب آپ سوچیں نا کہ طواف کے دوران کوئی ملاقات کرنے آ رہا ہے, اب بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے, زن بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ طواف چھوڑ دے اور مجھ سے اچھے طریقے سے ملاقات کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طواف میں تو بندہ کے دوران یہ بھی فرمائش آئی کہ حضرت آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانی ہے. اچھا, اللہ اللہ. اب میں طواف روک کے اسی طرح سیلفی بناؤں, نہ بناؤں تو بڑے بدتمیز ہیں, بڑے بد اخلاق ہیں. ایسا جلدی ناراض ہوتے ہیں کہ بندہ اس کا کرے کیا. اور آپ نے کہا نا معذرت, میں ہفتے میں 4-5 معذرتیں کر رہا ہوں, میرا ایوریج چل رہا ہے, کیونکہ مجھے میسج آتا ہے فلاں ملک میں آپ سے ملے تھے, فلاں طواف میں ملے تھے, آپ نے تو منہ ہی نہیں لگایا. پھر ہاتھ جوڑتا ہوں, پھر معافی مانگتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, پھر اللہ کی رحمت سے وہ راضی بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب 4 نے میسج کیا, ہو سکتا ہے 25-30 ناراض ہو گئے ہوں, تو کیا کرے انسان. اب میں نے کہا یہ لائیو بھی کبھی موقع ملے گا, آپ نے آج ہی موقع دے دیا ہے, چلے آج ہی عرض کر دیا ہے کہ اللہ کرے وہ ناراض ہونے والے راضی بھی ہو جائیں اور ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں. بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ کی باتوں کو سن کر مسکرا رہے ہوں گے, ہمارے تاجپور والے اسلام بھائی بھی مسکرا رہے تھے. واقعی آپ کی باتیں سن کر جو ہے وہ مسکراہٹ آ رہی ہے, ایسی آ رہی ہے. یہ آزمائش ہے عمران بھائی. جی ہاں بالکل بالکل آزمائش ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ امیر اہل سنت مدد ذلہ العالی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیسے ہوں گے. اب اگر یہ بات نکلی ہی ہے تو اگر آپ کو کچھ واقعات ان کے بھی یاد ہوں اس طرح کے, تو میں چاہوں گا کہ امیر اہل سنت تو کمال اچھی ہیں. میں ان کا تو کہتا نا عشر عشیر کے قدموں کا ذرہ بھی نہیں ہے. ان کو تو طلباء سے معافی مانگتے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اساتذہ علماء ہے, طالب علم دین سے امیر اہل سنت نے معافیاں مانگی ہیں. اپنے پیر ہو کر اپنے مریدوں سے معافیاں مانگنا یہ ظرف انہی کا ہے, اور اللہ ان کے اس ظرف کا کچھ حصہ میں عطا فرما دے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے مفید مدنی پھول آپ کو مزید ملتے رہیں گے. آئیے مزید آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی, آپ تو مدینے کے مسافر ہیں اور مسافر کی دعا قبول
मदीने शरीफ में जाऊं, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे मुर्शिद हो, मेरे सुभान अल्लाह, उस्ताद हो और मेरी माँ बाप हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आप कह देती हैं अब्दुल हबीब भाई भी साथ हों तो क्या पता बच्चे की दुआ लग जाती तो मेरी भी हाजिरी हो जाती। अल्लाह आपको, आपके वालिदैन को आपके मुर्शिद गिरामी के साथ, अपने पीर, अपने साथी के साथ हाजिरी अता फरमाए। मुझे भी अपने पीर और मुर्शिद के साथ हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जी मजीद नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगी अत्तार अर्ज कर रहा हूँ, सिलसिला मदीनी सफरनामा माशाअल्लाह बड़ा ही प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शहर है जिसका नाम मेरे बापा ने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद को सलामत रखे। मेरी रुकने शुरा से मदनी इल्तिजा है कि आप बिलखुसूस सूरत में मदनी कामों की धूमें वजह मजीद दुआ फरमा दे और फैजान मदीना के लिए भी दुआ फरमा दे और आप सूरत जरूर तशरीफ लाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी आमीन आमीन। अल्लाह करीम सूरत में फैजान मदीना की सूरत बना दे, सूरत में मदनी कामों की सूरत और बेहतर हो जाए और अल्लाह हमें सूरत की सूरत देखना भी नसीब करे। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट। हिंद के शहर वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी अशरफ नगर से गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा रुकने सूरा से एक मदनी इल्तिजा है कि काश वो एक बार सिलीगुड़ी शहर या फिर दार्जिलिंग जहाँ हमारा फैजान मदीना है वहाँ या फिर कलकत्ता, ये तीनों शहर में से कहीं पर भी वो अगर तशरीफ लाए तो मदीना मदीना हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कलकत्ता हाजिर हो चुका हूँ और जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह हाजिरी होगी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट। मैं मोहम्मद रफ़ीक कादरी हिंद के शहर भुसावल से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी सफ़रनामा सिलसिला जारी और सारी है और अपनी बरकत भी लुटा रहा है। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई की तो क्या बात है। माशाअल्लाह हमारे अब्दुल हबीब भाई जब हिंद में तशरीफ लाए और जब भुसावल स्टेशन के ऊपर जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको चाय और नाश्ता वगैरह कराने की शहादत माशाअल्लाह मिलकर के बहुत 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 खुशी हुई और माशाअल्लाह एक ज़बरदस्त माहौल जो है वो देखने को मिला। इस्लामी भाइयों की ज़बरदस्त दीवानगी थी, मतलब इस भुसावल रेलवे स्टेशन के ऊपर। मैं अब्दुल हबीब भाई से अर्ज करूंगा कि अब वो जब भी हिंद तशरीफ लाए तो भुसावल जरूर तशरीफ लाए। हम लोग सब आपके मुंतजिर है अब्दुल हबीब भाई, जरूर तशरीफ लाइए। जी लगता है हिंद जो है वो 12 माह के लिए जाना पड़ेगा इमरान भाई। जी बिल्कुल लगता है ऐसा ही है। आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। आप जैसे आप जो है वो अपना मलेशिया जाते जाते बैंकॉक रुक गए हैं तो इसी तरह किसी और मुल्क में जाते जाते वहाँ रुक जाइएगा, उसके बाद आगे का सफर कर लीजिएगा। हिंद वालों को 2-4 दिन चलते नहीं है ना, हालांकि मैं बड़े 12-12, 15-15 दिन के सफर किए, लेकिन इतने शहर हैं कि यहाँ तो 12 माह ही देने पड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। अगली कॉल। हिंद के शहर ताजपुर शरीफ से ओवैस अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी सफरनामा जारी है। माशाअल्लाह रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब जलवा फरोज है। माशाअल्लाह रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब की क्या बात है। माशाअल्लाह ताजपुर शरीफ जब आप आए तो माशाअल्लाह काफी इस्लामी भाइयों के अंदर जज्बा पैदा हुआ मदनी काम करने का। आपकी सोहबत से काफी फायदा हुआ। आपको बाअखलाक हमने पाया। माशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू बहुत ही प्यारी। आपकी सोहबत से काफी इस्लामी भाइयों के अंदर में चेंजेस आई, जज्बा बढ़ा। अल्लाह ताला आपके इल्म में उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और आपकी सोहबत हमें फिर मुयस्सर आए। माशाअल्लाह आपसे बहुत काफी माशाअल्लाह इंडिया में जब आप आए तो काफी फायदा हुआ। चारों तरफ माशाअल्लाह इस्लामी भाइयों के अंदर में जज्बा पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। जी मजीद कॉल। ताजपुर से मोहम्मद नईमुद्दीन नूरी अत्तारी मैं अर्ज कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब साहब किबला माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की बरकतों से मालामाल फरमाए और आपके दौरे दुनिया भर में जो होते हैं मदनी चैनल पर हम लोग देखते रहते हैं। आपका ताजपुर का सफर बड़ा मुबारक सफर रहा और आपकी सोहबत में हम रहे। काफी दीनी जज्बा और मदनी काम करने का एक पुरमग़ज़ एक बेहतरीन हमारे लिए निशान राह और बेहतरीन काम करने की एक राहें हमारे ऊपर खुलती है। अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत
दावत इस्लामी में हमारी जिंदगी की एक एक सांसें आखिरी सांस तक इसी में हमारी गुजरती रहे। बस आप करम फरमाए, नवाजिश फरमाए और बापा का फैजान लेकर फिर एक मर्तबा ताजपुर आप तशरीफ लेकर आए और अपनी ज़ियारत बाबरकत से हमें मुस्तफीद फरमाए। जी इंशाअल्लाह। बहुत सारी मुबालगा आराइयाँ हो रही हैं इमरान भाई, ये इस्लामी भाइयों की हुस्न ज़न है और खाक मुझ में कमाल रखा है, मुर्शिदी ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की कॉल चलाई जाएं कि दावत इस्लामी के जिससे मदनी काम उजागर हों या इस्लामी भाई कुछ पूछना चाहते हों, अगर तारीफी कॉल्स ना चलाई जाएं MCR वालों से गुजारिश है तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ज़ाहिर है कि मदनी चैनल के नाजरीन उससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। जी इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई ज़रूर। आइए एक मदनी गुलदस्ते को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी। तू वली अपना बना ले, उसको रब्बेलम यज़ल, मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल। अब 2 रकात नफल इशराक के पढ़ेंगे और उसके बाद 2 रकात नफल चाश्त की नीयत से पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये मदनी इनाम है। आज चले मिलकर पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब नियत कर ले इंशाअल्लाह रोजाना अपने घरों पर भी इशराक को चाश्त के नवाफिल अदा करेंगे। और आज इशराक को चाश्त के नवाफिल का सवाब जो है हम बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इसाले सवाब की नीयत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, दरबार मुस्तफा में तुम्हें लेके जाएगी, खालिक से बख्शवाएगी ऐ भाइयों नमाज। मदनी मशवरे से फरागत के बाद अब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक तबर्रुक इस मस्जिद में मौजूद है। आपने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो जिस डोली पर, जिस जनाजे पर आपको ले जाया गया, जिस तख्त पर कब्रिस्तान की तरफ, वो जो जनाजा है, डोली है, वो यहाँ पर तबर्रुक के तौर पर महफूज कर ली गई है। तो आइए उसका दीदार भी कर लेते हैं। नस्ल को उस पर तो कोई चादर लगा दी गई है, लेकिन वाकई अल्लाह वालों से निस्बत हासिल हो जाए तो वो चीज़ मुतबर्रिक हो जाया करती है। अल्लाह करीम इस मुबारक डोली या उस चीज़ पे जिस पे आपका जनाजा ले जाया गया, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान और आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा में शहादत की मौत अता फरमाए और हमारे जनाजे को भी अल्लाह के नेक बंदे कांधा दें। सुभान अल्लाह, काश हमारे मुर्शिद करीम हमें कांधा दें और अपने हाथों से हमें जन्नतुल बकी में तदफीन फरमाएं। और जिस वक्त नकीरैन, मुझे अमीर अहले सुन्नत का वो शेर याद आ रहा है, आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। जिस वक्त जी मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज इशराक चाश्त पढ़ी गई और उसका इसाले सवाब, अल्लाह की रहमत से नमाज इशराक को चाश्त पर मिलने वाला सवाब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात को इसाल किया गया। हमें भी चाहिए कि हम नेकियां करके बुजुर्गों की बारगाह में उसके सवाब को इसाल करें। नमाज इशराक को चाश्त हमें भी पढ़ना चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत जो है वो बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो फजर की नमाज जमात से पढ़कर बैठा जिक्र खुदा करता रहा यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो गया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी तो उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये इशराक की फजीलत बयान की गई, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। और चाश्त की फजीलत के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले में सदका है, और इंसानी जिस्म में टोटल 360 जो है वो जोड़ हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद फरमाया कि हर तस्बीह सदका है
اور ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کیا کرتی ہیں، لہذا چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے سے، چاشت کی نماز پڑھنے سے بندے کے جسم کا صدقہ بھی نکل جایا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر بھی جب ہوں تو وقت نکال کر ہمیں جو ہے اشراق و چاشت کی نماز کو بھی پڑھنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ روزی میں بھی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ موقع مل ہی جائے گا ان کو پڑھنے کا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو بھی ہم کرتے رہیں گے۔ عبدالحبیب بھائی آپ کیا فرمائیں گے اس کے علاوہ؟ جی ماشاءاللہ یہ مدنی انعام بھی ہے اور یہ عادت بنانی چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ جس طرح آپ نے اس کے فضائل بیان کیے، تھوڑی ہی دیر لگتی ہے اور برکتیں بہت ساری مل جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ نارملی صبح آفس کے لیے اٹھتے ہیں، یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ چاشت اور اشراق کا وقت کب تک ہوتا ہے، یعنی آپ زاویہ کبریٰ سے پہلے آپ چاشت اور اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 9 بجے 8 بجے آفس کے لیے، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، تو اٹھنے کے بعد انسان عموماً منہ دھوتا ہے، غسل بھی کرتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے، چل نہیں کیا تو کر لے وضو، تو باوضو بھی ہو گئے، اور گھر سے نکلتے نکلتے 2 رکعت نفل چاشت اور اشراق اور 2 رکعت نفل چاشت پڑھ لیں، پہلے اشراق پڑھیں پھر چاشت پڑھیں۔ تو آپ سوچیں روزانہ صبح یہ عمل کر کے گھر سے نکلیں گے تو برکتیں بھی ملیں گی، رزق میں بھی وسعت ہوگی، اور صبح ہی صبح نیکیاں شروع ہو گئی ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غسل کرتے ہیں تو ساتھ میں وضو بھی ہو جاتا ہے، یہ کیا مطلب غسل کریں گے تو بغیر چلے وہ نیت کریں یا نہ کریں وضو ہو جایا کرتا ہے؟ چلیں آپ ہی بتا دیں، اگر مدنی آپ ہیں ماشاءاللہ مسئلہ بتا دیں۔ آپ ارشاد فرمائیں، میں تو بغیر جو مجھے میری معلومات ہے، ایف ایم رانگ کریکٹ نہیں، مجھے میری اصلاح کیجیے گا، کہ اگر کوئی شخص پراپر غسل کرے اور اعضائے وضو پر جہاں پانی بہانا ضروری ہے پانی بہہ گیا تو چاہے نیت نہ کی ہو اس کا وضو ہو جائے گا۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، وضو ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کسی کی دور ہوئی ہو کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غسل کرتے ہیں اس کے بعد بھی جب نماز فوراً پڑھنا ہوتی ہے تو دوبارہ وضو کیا کرتے ہیں۔ اگر تو قربت کی نیت ہوگی، ثواب کی نیت ہوگی تو وضو علی الوضو کی کیفیت کا ثواب آپ کو مل جائے گا، وضو علی الوضو کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر قربت کی نیت نہیں ہے تو وضو تو آپ کا پہلا ہی ہے، دوبارہ وضو کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، لہٰذا غسل جب کرتے ہیں تو وضو ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے، صبح جب آپ آفیسز جاتے ہیں، آپ دکان پر جاتے ہیں تو نارملی بندہ جو ہے وہ فریش ہو کر جاتا ہے، نہا کر جاتا ہے، گھر میں ہی اگر 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، اشراق و چاشت پڑھ لیں گے، مسجد میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بڑی اس کی برکتیں آپ کو بھی مدنی چینل کے ناظرین حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کو مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی آئیے۔ گجرات گرم گام سے سگی اتاری آج اتاری، بہت پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ سورہ کی بارگاہ میں عرض کہ تھائی لینڈ میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کیسا ہو رہا ہے، براہ کرم اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول دیے جائیں۔ جی عبدالحبیب بھائی کہاں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں اچھا، تھائی لینڈ میں ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، اللہ کی رحمت سے یہاں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اور یہ تھائی یہ قوم ہے اس کے اندر بھی مدنی کام کے لیے مبلغین ماشاءاللہ میری معلومات کے مطابق 3 مبلغین وقف مدینہ کے طور پر اس وقت مدنی مرکز سے تھائی لینڈ بھیجے گئے ہیں، اور میرے اس سفر پر الحمدللہ ہند کے ذمہ داران بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی بار میں اور نگران شورا یہاں آئے تھے تو نگران شورا اور ہمارا سفر اسی طرح بینکاک سے آگے تھا، اور ہم غالباً ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا جا رہے تھے، مگر نگران شورا نے یہاں کچھ وقت گزارا تو ان کا ذہن بنا کہ مجھے واپسی میں پھر تھائی لینڈ آنا چاہیے، اور نگران شورا یہاں تشریف لائے اور غالباً 12 دن انہوں نے قیام کیا، اور 12 ربیع الاول آپ پوچھیں یہ قربانی انہوں نے دی تھی کہ انہوں نے امیر اہل سنت کا خود چھوڑ کر 12 ربیع الاول یہاں گزاری، اور پہلا جلوس میلاد الحمدللہ رجسٹریشن کے ساتھ نگران شورا کی قیادت میں ان کی یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ان کی برکتیں لوٹتا ہوا وہ بینکاک میں شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ یہاں نگران شورا کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اور یقیناً مدنی کام کی کہاں حاجت نہیں ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ چند مبلغین سے کیسے کور ہوگا، ہم سب کو مدنی کام کرنا ہوگا، اور یہاں کے عاشقان رسول کو آگے بڑھنا ہوگا، اور دیگر مبلغین کو بھی یہاں آنا ہوگا۔ ایک مزے کی بات بتاؤ عمران بھائی، یہاں ہزاروں ہزار مسجدیں ہیں، اور تقریباً تمام ہی مسجدوں میں میجورٹی مسجدوں میں ہر نماز کے بعد بآواز بلند درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ فرض نماز کے بعد سب نمازی مل کر امام صاحب کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں
درود و سلام کا नजराना पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आपने ये इरशाद फरमाया, का मुल्क है जी, आशिकान रसूल का मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, अल्लाह ताला हमें भी इश्क रसूल की शम्मा अता फरमाए। आपने इरशाद फरमाया कि 3 मुबल्लिगीन दावत इस्लामी वक्फ मदीना है इस शहर के अंदर, तो ये वक्फ मदीना क्या होता है, इसके बारे में अगर आप कुछ इरशाद फरमाइए। देखिए माशाल्लाह दावत इस्लामी का काम अब इतना बढ़ गया है कि अब चंद दिनों के लिए या चंद घंटों के लिए अगर कोई उस काम को करेगा तो जरूरी नहीं कि वो काम उस कमा हक को अदा हो सकेगा। अब जब यहाँ पर मुबल्लिगीन की हाजत है तो मुबल्लिगीन यहाँ पर आए और फिर यहीं रह जाएं, कम से कम 12 माह रह जाएं। हाँ अलबत्ता इसके कुछ शराइत हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं उनको हर 6 महीने के बाद वतन जाने की इजाजत होती है। जो अभी शादीशुदा नहीं है तो बात होगा तो 12 माह 26 माह भी सफर कर लेते हैं और फिर माशाल्लाह यहाँ बहुत सारा मदनी काम बढ़ाकर, यानी हमारा हदफ ये होता है कि जो मुबल्लिगीन यहाँ पर आए वो अपना नेमल बदल बनाकर चला जाए। यानी अब मैंने 6 माह किसी मुल्क में रहा, 12 माह किसी मुल्क में रहा, तो 12 माह में वहां के मुबल्लिगीन तैयार हो गए मदनी काम करने के लिए, ताकि अब जब हम यहाँ से वापस जाएं तो दावत इस्लामी का काम और आगे बढ़ता चला जाए। क्या बात है, क्या बात है। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अपनी औलाद में से चाहें किसी को वक्फ मदीना कर सकते हैं, जामिया में पढ़ाएं, मदरसतुल मदीना में पढ़ाएं, और आपकी औलाद में से कोई एक बच्चा अगर ऐसा है, आपकी औलाद में से कोई एक ऐसा है कि आपकी नजात का जरिया बन जाए, तो यकीनन ये घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही फायदा है। हमें जो है अपनी औलाद में से बेहतर आदमी जो हो, जो बेहतर हो, जो सबसे ज्यादा ज़हीन व फतीन हो दीन की खिदमत के लिए, उसको पेश करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी मजीद आपकी कॉल्स को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी मोहम्मद अरशद अत्तारी जियाकोट भड़त से अर्ज़गुज़ार हूँ। अब्दुल हबीब भाई से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि माशाअल्लाह आप दीन के कामों को करने में हमें हर वक्त कोशा नजर आते हैं, तो क्या आप कोई ख़ास वजीफ़ा इसके लिए करते हैं कि आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं? हमें भी कुछ ऐसा विर्द वजीफ़ा बता दीजिए कि हम भी खूब दीन का काम करने वाले बन जाएं। जी अब्दुल भाई, क्या ये ना मैं एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ। मुझे भी इस तरह के बहुत मैसेज आते हैं, आप सोते नहीं हैं, आप इतना काम कैसे करते हैं। असल मसला पता है क्या है, हमसे बहुत ज्यादा मदनी काम बहुत सारे मुबल्लिगीन करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा हर काम नजर आ जाता है लोगों की, कोई ना कोई वीडियो बन जाती है, वो चैनल पे आ जाता है तो बंदा कहता है ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आज सुबह की मिसाल देता हूँ। आज जब मैं यहाँ थाईलैंड पहुंचा तो कई इस्लाम भाई एयरपोर्ट तशरीफ लाए थे, जाहिर है वो भी सुबह उठे थे, मगर मैं आकर अपने मकतब में आकर सो गया। लेकिन उन इस्लाम भाई ने जाकर बहुतों को नेकी की दावत दी, ठीक है ना। इज्तिमा के बाद मैं फिर यहाँ आ गया हूँ, लेकिन वो इस्लाम भाई उस इज्तिमा को समेटने में लगे होंगे, उन्होंने बर्तन भी उठाए होंगे, सबसे रास्ते किए होंगे। तो हीरो बिहाइंड द सीन बहुत सारे हैं जो पर्दे के पीछे बहुत सारा काम कर रहे हैं। 12 माह के असल इस्लामी भाई तो ये काम मदनी काम करने वाले। हम तो जिधर जाते हैं लोग नजरें बिछाते हैं, लेकिन मसला ये कि हम दर्स भी दें तो नजर आ जाते हैं, लोग कहते हैं माशाल्लाह दर्स भी दे रहे हैं। भाई दावत इस्लामी के लाखों इस्लामी भाई दर्स दे रहे हैं, माशाल्लाह इज्तिमा कर रहे हैं, नेकी की दावत रोड पर जाकर दे रहे हैं। तो असल मदनी काम तो ये कर रहे हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हमें कोई वजीफा बता दें एक्टिव होने का, तो देखें हमसे ये बात तो तय है ना कि दुनिया में बहुत सारे एक्टिव लोग हैं, सुबह से लेकर रात तक कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले, बहुत सारे लोग हैं। अब अगर वही काम वो दीन का काम कर ले, असल में प्रियोरिटी की बात है। अब हमने दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि अपने आप को इस मदनी काम के लिए पेश कर दिया है, तो सुबह से शाम आपको अगर नजर आएंगे तो अल्लाह की रहमत से ज्यादातर इन मदनी कामों में नजर आएंगे। इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है, आप अपनी तरजीहात को अगर तब्दील कर दे, जैसे अभी आपने वक्फ मदीना की तरगीब दी, तो जो वक्फ मदीना हो जाएगा वो तो सुबह उठने के बाद एक ही मदनी काम करेगा ना, मदनी काम करेगा, नेकी की दावत देगा, इस्लाम की खिदमत करेगा, सुन्नत की खिदमत करेगा, तो फिर मदनी काम में एक्टिव भी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बड़ी प्यारी बात की है। लेकिन ये बात भी बड़े लोग किया करते हैं कि हमारा तो थोड़ा सा काम होता है, वो नजर आ जाता है, तो आप बड़ा समझते हैं। और वाकई ये आप जैसे लोग हाशिया लगाना छोड़ दिया करें मेहरबानी करके। मैं जरा कुछ समझाने जाता हूँ तो फिर आप उसको आज मैं समझा ही रहा हूँ। आप थोड़ी मेहरबानी भाई। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। और पिछले सिलसिले में तो अब्दुल हबीब भाई आपकी सफाई मैंने बयान की थी, शायद आपको याद हो। तो वाकई ये आप लोगों की तरबियत है, अमीर आले सुन्नत की तरबियत है कि जो हमें इस तरह सिलसिले करने की जहन साजी भी हमारी किया करती है और तरबियत भी दिया करती है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की मज़ीद तौफीक भी अता फरमाए। आइए आपको एक और मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। जी ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजाम दीन का है, शाहे आलम शाहे मीना, ये देश तो कुतुब दीन का है, मखदूम अली और हाजी अली, ये नीचे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बीच मार्केट में और मसरूफ तरीन इलाके में
दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना नागपुर शरीफ में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फैज़ान मदीना आना हुआ। यहाँ पर नमाजों का सिलसिला रहता है, मदरसतुल मदीना यहाँ मौजूद है और दीगर मदनी कामों की यहाँ बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मराकज़ दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हिंद के शहर ताजपुर में भी दावत इस्लामी का फैज़ान मेरे ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। फैज़ान मदीना पूना ये कंस्ट्रक्शन प्लान है इसका। फैज़ान मदीना खुलदाबाद औरंगाबाद, जामियातुल मदीना बार्शी सोलापुर, फैज़ान मदीना मालेगांव ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। फैज़ान मदीना धूलिया, मदरसतुल मदीना लोंडाचा महाराष्ट्र में है। मदरसतुल मदीना अकोला, जामियातुल मदीना आगरा यूपी, शाहजहानपुर यूपी, वेरावल गुजरात, मोड़ासा गुजरात, मदरसतुल मदीना हैदराबाद, अहमदाबाद गुजरात, भरूच गुजरात और मांडवी गुजरात। अब आप देख सकते हैं दावत इस्लामी कहाँ नहीं, पूरे हिंद में माशाअल्लाह किस तरह सुन्नतों की खिदमत आपकी दावत इस्लामी कर रही है। इस्लामी से यूं प्यार है। आइए चल रहे हैं मकतबतुल मदीना ताजपुर के अंदर। बांट कर मदनी रसाइल दीन को फैलाइए। ज़बानों में मकतबतुल मदीना ताजपुर में किताबें भी मौजूद है माशाअल्लाह। पट्टी के घर तक भी आईना क़यामत का हिंदी तर्जुमा भी हो चुका माशा। ये हुसैनी दूल्हा, अरे वाह, आईना क़यामत कुरान के हवाले से हुसैनी दूल्हा, ये उर्दू में सवार करबला और ये हिंदी में सवार करबला। दावत इस्लामी देखें कितनी ज़बानों में सुन्नत की खिदमत कर रही है। और फिर इंग्लिश रिसाले वो भी मौजूद हैं माशाअल्लाह। खामोश शहजादा साइलेंट प्रिंस के नाम से मार्वल जो सैयदना इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की करामात ये भी इंग्लिश में मौजूद है। हुसैनी दूल्हा, हुसैनी ग्रूम, क्या बात है। देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश मेरे ख्वाजा का। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने ताजपुर शरीफ का मकतबतुल मदीना भी देख लिया है। मकतबतुल मदीना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुआ करते हैं और वहाँ पर जो है वो दावत इस्लामी के शोबा मकतबतुल मदीना की जो मतबूआत हैं वो आपको बआसानी मिल जाया करती हैं। ऑनलाइन जो ख़रीदारी का सिस्टम एक होता है वो भी दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह जारी किए हुए है। तो अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करना चाहें तो उससे भी आप जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं। और ये भी मैं जिक्र करता चलूँ कि कमो बेश 35 ज़बानों में दावत इस्लामी का लिटरेचर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जो रसाइल हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट किए जाते हैं और फिर आपके लिए पेश किए जाते हैं। 35 ज़बानें ऐसी हैं कि जिनके अंदर दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना के रसाइल कुतुब और रसाइल को ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाया जाता है। तो इस हवाले से भी आप दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहें। आप जानते हैं कि अगर चाइनीज़ बोलने वाले आपके दोस्त अहबाब हैं तो आप चाइनीज़ ज़बान के कुतुब और रसाइल ख़रीद कर उनको तोहफे में पेश करें, इंशाअल्लाह वो पढ़कर अमल करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह जो ज़बान जानने वाले आपके अजीज़ व अकारिब हैं वो आपको मकतबतुल मदीना से आप हासिल करके आप PDF भी डाउनलोड करके उनको दे देंगे तो इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे तो नेकी की दावत देने का ज़रिया ये भी एक हो सकता है। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाते हैं आप? नहीं, बहुत प्यारी तवज्जो आपने दिलाई, बल्कि मकतबतुल मदीना वालों ने ये हमारी एक स्लाइड भी लगा दी है कि ऑनलाइन ऑर्डर भी दिया जा सकता है। पाकिस्तान में रहने वाले आशिकान रसूल अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहें तो आपके घर तक ऑनलाइन किताबें भी आ सकती हैं। वो लिंक भी चैनल पर स्क्रीन पर चल रहा है। और किताबों का शौक होना चाहिए। हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, मदनी लाइब्रेरी हो, सुभान अल्लाह, और मकतबतुल मदीना की किताबें उसमें हो। जब मौका मिले उसको पढ़ते रहना चाहिए, बल्कि जो फर्ज उलूम है वो तो मौका निकाल के पढ़ना चाहिए। तो बहुत शानदार किताबें हैं और बड़ी जिसको आप कहें कि मिनिमम बहुत कम कीमत पर अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना हमारे लिए किताबें शाया करता है। तो दुनिया में जहाँ कहीं है मकतबतुल मदीना, तो बापा फरमाते ना दावत इस्लामी का दिल है, तो हमारा दिल से ताल्लुक तो मजबूत होना चाहिए। क्या बात है, मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का दिल है। पहली बार ये अब्दुल हबीब भाई सुना है और बहुत प्यारा लगा है। अल्लाह ताला हमें इस दिल से बरकतें, इसकी धड़कनों को लेने की तौफीक अता फरमाए। दिल जो है ना वो पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है ना। तो मकतबतुल मदीना जो है अल्लाह की रहमत से हमें
पूरी दावत इस्लामी को यूं कहें लिटरेचर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतों से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। अमीर अहले सुन्नत की तहरीरें घर घर पहुंच रही हैं। देखिए अमीर अहले सुन्नत के रसाइल पढ़कर, किताबें पढ़कर हजारों इस्लामी भाइयों की तकदीरें बदली हैं। तो ये वो पैगाम है जो अमीर अहले सुन्नत की सोच घर घर पहुंचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल साथ देना चाहिए। और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी आपको पता होगा कि दावत इस्लामी का ये जो मकतबतुल मदीना है, ये किसी का ज़ाती नहीं, ये हमारी तंजीम का है और इसका नफ़ा नुकसान तंजीम का नफ़ा नुकसान हुआ करता है। और बहुत ही सस्ते जो है वो कुतुब और रसाइल यहाँ पर मौजूद हुआ करते हैं। आप पॉकेट साइज रिसाले लेकर लंगर रसाइल भी आप कर सकते हैं, आप तकसीम कीजिए। आजकल जैसा कि हज पर आशिकान रसूल जा रहे हैं, बहुत प्यारी किताब रफ़ीकुल हरमैन है, रफ़ीकुल मोतमिरीन है, इसी तरह हज व उमरा के हवाले से मेमोरी कार्ड है, वो भी मकतबतुल मदीना पर मौजूद है। उसको आप हासिल करके उम्रे का मुकम्मल तरीका, हज का मुकम्मल तरीका, हज की एहतियातें जो हैं, हज की जो अक़साम है और इसी तरह ये दीगर चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें से देखकर सीख सकते हैं। हज पर जा रहे हैं तो ज़रूर इसको मुलाज़ा करके जाएं, इसको देख कर जाएं। और बहुत ही प्यारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद अहकाम हज के नाम से मुफ्ती अली असगर साहब मद्दज़िल्लुहुल आली फरमाया करते हैं। बहुत प्यारा सिलसिला है, उसको भी देखा करें, सीख कर इंशाअल्लाह जाएंगे तो बड़ा प्यारा आपको मज़ा भी आएगा और इंशाअल्लाह बहुत सुरूर भी हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें मकतबतुल मदीना की मतबूआत को ख़रीद कर पढ़ कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी दावत इस्लामी, जी आपकी कॉल्स को मज़ीद शामिल करते हैं। मैं बाबुल मदीना कराची और अंगित टाउन पाकज़ियाई काबीना से मोहम्मद साकिब अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई के बारगाह में अर्ज है कि वो मुझे ये पूछना है कि आप मदनी माहौल में कब आए और किस उम्र में आए। जी मजीद कॉल्स। ये सिलसिला तो कई बार ये जवाब में दे चुका हूँ और ये मेरा ख्याल है पिछले सिलसिले में भी दे चुका हूँ। जी हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट कॉल सैयद तार मोहम्मद हितशाम रज़ा तारी इलाहाबाद हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि हमारे इलाहाबाद शहर के लिए भी दुआ फरमा दें कि यहाँ पर भी जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना कायम हो जाए और मदनी काम के सिलसिले से भी दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह करीम शादो आबाद रखे और आपके इलाहाबाद में मदनी कामों को मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन। जी कुछ वीडियो कॉल्स भी हैं, कुछ तासुरात हैं, आइए उनको भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। हिंद के शहर ढूंढाचा से यूनुस अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। हाजी साहब, आपका सिलसिला मदनी सफरनामा देखने की सआदत हासिल होती है। आपका मदनी काफिला जिस मुल्क में जाता है वहाँ पर मदनी कामों की धूम मच जाती है। माशाअल्लाह आप हिंद भी तशरीफ लाए हैं। आपसे अर्ज है कि आप जब हिंद तशरीफ लाए तो हमारे शहर ढूंढाचा भी तशरीफ लाए। जी भोसाल शहर की दावत भी मिली है। जी नेक्स्ट। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah for your invitation and appreciation. So nice of you. Jazakallah. जी मजीद। माशाल्लाह मदनी सफरनामा सिलसिला अपनी बरकतें लुटा रहा है। दारुल मदीना ताजपुर में माशाल्लाह जब मदनी काफिला तशरीफ लाया, बिलखुसूस उसमें हमारे प्यारे प्यारे रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब किबला दामद रुकातुल आलिया, इनकी आमद हुई। इस मदनी काफिले ने मरहबा क्या ही खूब बरकतें बहारें लुटाई। दारुल मदीना से वाबस्ता हर वालिद, सरपरस्त और मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों और तमाम अमला ने इनकी बरकतों को लूटा है। मजीद इस मदनी सफरनामा के सिलसिले में अल्लाह करीम बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले जो हमारा सिलसिला था अकोला शहर से मुतालिक था और अकोला शहर में भी आपने देखा था कि दारुल मदीना की एक शाख का आगाज़ किया गया था, एक ब्रांच वहाँ पर खोली गई थी। और आज आपने ये हमारा ताजपुर जो शहर है इसके हवाले से भी देखा कि यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह
یہ دارالمدینہ کی ایک شاخ ہے، کیمپس وہاں پر بھی موجود ہے۔ اور بھی شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر دارالمدینہ الحمدللہ قائم ہے۔ آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں داخلہ کروائیں۔ جب یہ داخلے وغیرہ لیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اللہ نے چاہا تو عاشق رسول پڑھیں گے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اللہ نے چاہا تو آپ کے بچوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی اب مدنی چینل کے ناظرین، آپ منظر دیکھیں گے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کا اور وہاں کی حاضری کا۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نا مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر انوار میں حاضر ہیں۔ آپ کا روضہ ہمارے سامنے ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی جس کو کہیں شگفتہ، حاضر جواب اور بڑی زبان گفتگو کرنے والی شخصیت۔ ایک بار کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کی حیات میں آپ سے ملاقات کرنے۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، سوچنے لگے کہ پہلے نماز پڑھیں یا پہلے بابا صاحب سے ملاقات کریں، اور اب یہ ہوا آپس میں مشورہ کر کے یہ طے ہوا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، بابا تاج الدین سے پہلے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اچھا، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا انداز تھا، ہاؤ جی ہاؤ، یعنی ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، اس ایریا میں ہاؤ یا ہو کہتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہو جی ہو، تاج الدین کے سونے کی چڑیا تھی جو اڑ جاتی، جاؤ پہلے اللہ اللہ کرو پھر ملاقات کرنے آنا۔ تو اب یہ بہت زبردست میسج ہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ بعض اوقات ہم ڈیلے کرتے ہیں، ارے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، پہلے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، اور بعض اوقات اسی وجہ سے نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین سے یہ سبق ملتا ہے۔ بعض اوقات ساری رات محفل نعت، ساری رات جناب عرس کی محافل میں بیٹھتے ہیں اور فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، نیاز کرنے والے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیازی ہونے چاہیے مگر پہلے نمازی ہونے چاہیے۔ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور یہی اولیاء کرام کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، نیازی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے نمازی ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں۔ اور بڑی اچھی بات کی طرف رکن شورا نے توجہ دلائی کہ ساری رات محافل میں بیٹھ کر اگر فجر کی نماز قضا کر دی جائے، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں کو اولین ترجیح دے کے نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی کریں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ہمارے جو تاج پور شہر کے اندر اسلامی بھائی جمع ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری طرف سے اور جو ناظرین میں سے اسلامی بھائی چاہیں، اور اسی طرح جو ہمارے اسٹاف میں سے اسلامی بھائی چاہیں، ان کی طرف سے میں عرض کروں گا کہ ہمارا سلام بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریے گا۔ میرا سلام بھی ضرور پیش کریں، ہم تھائی لینڈ والوں کا بھی سلام پیش کریں بھائی، ماشاءاللہ۔ جی، تھائی لینڈ میں بھی اسلامی بھائی موجود ہیں رکن شورا کے ساتھ، ان کا بھی سلام پیش کریے گا۔ ہمارے لیے وہاں پر دعائیں بھی کریے گا، حاضری کی بھی دعا کریے گا، دین و دنیا کی بہتریاں اور بھلائیوں کے لیے بھی ہمارے لیے آپ وہاں مزار شریف پر جا کر ضرور دعا کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ کالز کو مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، بلکہ آئیے ہاں جی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ محمد اشرف اتاری ہند کے شہر دھولیا سے مدنی سفر نامہ الحمدللہ جاری و ساری اپنی برکتیں لٹا رہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی کام کرنے کے لیے اپنا جدول کس طرح بنانا چاہیے، برائے کرم آپ اس پر رہنمائی فرمائیے۔ جی عبدالحبیب بھائی، الحمدللہ 12 مدنی کام ہمارے جدول کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک کیا مدنی کام کر رہے ہیں اس کو اپنے جدول میں شامل کر لیں۔ پھر مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو آلریڈی 12 مدنی کام اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جب دعوت اسلامی کی ذمہ داری مل جائے گی آپ کو، مثال کے طور پہ اگر آپ ڈویژن سطح کے ذمہ دار ہو گئے، کابینہ کے رکن ہو گئے، نگران کابینہ بن گئے، تو پھر باقاعدہ مدنی مرکز کی طرف سے ایک جدول دیا گیا ہے کہ ایک نگران کابینہ نے کتنے مدنی مشورے کرنے ہیں، ایک ڈویژن سطح کے ذمہ دار نے کتنے مدنی مشورے کرنے ہیں، علاقائی نگران نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا جو اسٹرکچر ہے اور جو پیپر ورک ہے وہ بہت کمپلیٹ ہے۔
ایک عام اسلامی بھائی 12 مدنی کام کے مطابق اپنا جدول چلائے اور جیسے جیسے وہ ذمہ دار بنتا جائے تو 12 مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے اپنا جدول بنا لے گا۔ جی جی بالکل، اور ایک بہت پیاری کتاب ہمیں مکتبۃ المدینہ نے دعوت اسلامی نے عطا فرمائی ہے، نیک بننے اور بنانے کے طریقے۔ اس کے اندر الحمدللہ مدنی قافلے کا پورا جدول بھی لکھا ہوا ہے اور کس کس مقام پر کس کس وقت پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ پورا الحمدللہ تحریری صورت میں موجود ہے، اور اس کو آپ حاصل کریں تو بہت سارے مدنی پھول بلکہ پورے مدنی قافلے کا جدول وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے مطابق بھی سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بلکہ جب آپ مدنی تربیت گاہ سے سفر کریں گے تو یہ پورا جدول آپ کو پرنٹ کی صورت میں پیپر کی صورت میں پیش بھی کیا جائے گا، اور اس کے مطابق امیر قافلہ آپ کو جو ہے سفر بھی کروائیں گے۔ امیر قافلہ کی بات چلی ہے عبدالحبیب بھائی، تو یہ ارشاد فرمائے تو جب آپ عمومی طور پہ سفر کرتے ہیں تو امیر قافلہ آپ بنتے ہیں یا کسی اور کو بناتے ہیں؟ دیکھیں میرا سفر تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چند اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا کبھی کبھی میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، جیسے ابھی اس وقت میرا ٹریول اکیلا یہاں سے ایک اسلامی بھائی میرے ساتھ شامل ہو گئے، البتہ جو بینکاک سے ملیشیا جائیں گے تو جب ہم زیادہ تعداد میں ہوں اسلامی بھائی اور مدنی قافلے کا سفر ہو تو یقیناً ہونا یہی چاہیے کہ کوئی اور مدنی قافلے کے امیر ہوں۔ البتہ امیر مدنی قافلہ کو بااخلاق ہونا چاہیے، تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اسلامی بھائیوں کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات ہے کہ علم دین کا حامل ہو، اس کو مدنی قافلے کا جدول چلانا آتا ہو۔ بعض اوقات امیر قافلہ اگر کمزور ہوں گے تو مدنی قافلہ بور بھی ہو جائے گا اور کمزوری کا شکار ہوگا۔ کاش ہمارے تمام مدنی قافلے ایسے ہو جائیں کہ مدنی قافلے سے واپس آنے کے بعد اگلے مدنی قافلے کا انتظار ہو، نہ کہ دوران مدنی قافلے کے دوران گھر جانے کا انتظار ہو۔ یہ فرق ہے کوالٹی کا، تو کوالٹی ہماری تربیت الحمدللہ معلم مدنی قافلہ کورس ہوتے ہیں، مدنی قافلہ مدنی انعامات کورس اسی لیے ہوتے ہیں کہ امیر قافلہ جو ہیں وہ بھرپور تربیت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ مدنی قافلہ سفر کروائیں۔ جی جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول رکن شورا نے بھی ہمیں دیے ہیں۔ تو عبدالحبیب بھائی سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے۔ تاج پور شہر کے اندر ہمارے مبلغین دعوت اسلامی بہت سارے اسلامی بھی جمع ہیں، کچھ اختتامی طور پر ان کو آپ مدنی پھول دینا چاہیں تو مرحبا۔ جی تاج پور والوں کو میں نے ابتدائی جو مدنی پھول دیے تھے اسی کو اختتامی کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس دعوت اسلامی کا جو مدنی کام شروع ہوا تھا وہ اولین شہروں میں سے تاج پور ایک تھا، فرسٹ آف آل وہاں شروع ہوا، تو اب مدنی کاموں میں پہلے نمبر پہ بھی تاج پور کو آنا چاہیے ہند کے شہروں کے مقابلے میں۔ چلے مدنی مقابلہ آج سے پھر شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مدنی مقابلہ ہمارا ذہنی آزمائش ہوتا ہے، یہ آپ کا مدنی کاموں کا مدنی مقابلہ ہے، تو اگلے 6 ماہ کے اندر کوئی ایسی کاش خبر مل جائے کہ بھائی اب تاج پور جو ہے وہ ٹاپ 3 میں آ گیا ہے اور یہ اور آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، ہمت دے، طاقت دے، اخلاص دے، اور محبت اور اتفاق کے ساتھ مدنی کام لے کر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاج پور کے اسلامی بھائیوں، آپ نے سن لیا کہ جو آپ کا ہدف ہے اللہ نے چاہا تو ضرور اس کے اندر کامیابی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدنی کاموں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 مدنی کاموں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں تاج پور، جس کو ناگپور کہا جاتا ہے، اس کے ریلوے اسٹیشن پر۔ اب سے کچھ دیر بعد بذریعہ ٹرین ہماری روانگی ہے بمبئی کے لیے۔ الحمدللہ تاج پور کے سفر میں ہمیں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی ملی، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر جا کر حاضری کا شرف بھی ملا، آپ کی سیرت پر مدنی پھول حاصل کرنے کا موقع بھی ملا، اور اب وقت ہے تاج پور سے جدائی کا۔ یہاں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی آج اسٹیشن پر تشریف لائے ہیں، جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ رب کریم سے دعا ہے آج کے دن کی برکت عطا فرمائے،
یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جو جمعہ کے دن, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. یہ دیس تو قطب الدین کا ہے, مخدوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے, دیس میرے خواجہ کا. آج پوری بس سوچنا آپ خالی نہیں بتانا ہے سجاوٹ اتنی. آپ آئیں گے تو پورے ہند سے اسلامی بھائی آ جائیں گے, وہ دیکھیں گے ترغیب ملے گی پورے ہند میں شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو 3 دن کے لیے جو ہے 72 گھنٹے کی جو تشریف لائیں گے, 72 گھنٹے کے مدنی قافلے میں. پھر باربی شاہ اگر یہاں کر لیں یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس میرے خواجہ کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھ لیا کہ آج کے سلسلے کا یہ آخری مدنی گلدستہ تھا, اور اسی میں آپ کو پتہ چلا کہ اگلا ہمارا سلسلہ جو ہوگا تو وہ ہند کے شہر بمبئی سے متعلق ہوگا. اگلے منگل کو 1 اگست ہوگی, اور 1 اگست کو انشاءاللہ عز و جل سلسلہ رات کو 9:45 بجے مدنی سفر نامہ دوبارہ لائیو ہوگا, اور اس کے اندر جس شہر کی ہم بات کریں گے وہ ہوگا بمبئی. بمبئی شہر کے اندر رکن شورا عبدالحبیب بھائی کا سفر رہا, وہاں پر کیسا جدول رہا اور کیا کیا مدنی کام ہوئے, اور وہاں پر مزید دعوت اسلامی کیسے مدنی کاموں کو کر رہی ہے, یہ سارے آپ کو دکھائیں گے. تو دیکھنا مت بھولیے گا, دوسروں کو دعوت بھی دیجیے گا. آپ کے جو بمبئی شہر سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں, ناظرین ہوں, ان تک بھی اس کی دعوت کو پہنچائیے گا. تو اگلے منگل کو انشاءاللہ 9:45 بجے بمبئی شہر کی سیر کروانے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کے ساتھ لائیو سلسلے میں ہوں گے. 2 کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو ختم کریں گے. جی ہند کے شہر تاجپور سے سگے مدینہ محمد شعیب اتاری عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی کا بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ نیکیوں پر عمل کا جذبہ کس طرح سے بیدار ہو, اور کس طرح سے ہم نمازوں میں اور مدنی کاموں میں استقامت حاصل کر سکیں. جی عبدالحبیب بھائی دوسری کال بھی لے لیں, پھر ایک ساتھ ہی جواب کریں. جی نیکسٹ. عبدالحبیب بھائی, میں نے بھی بہت مدنی قافلے میں سفر کیا ہے, لیکن سفر کرنے کے بعد وہی جذبہ کم ہو جاتا ہے. ایسی کوئی دعا کیجیے کہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں اور دعوت اسلامی کا مزید مدنی کام بھی کرنے کی کوشش کریں. آپ دعا فرما دیجیے. جی عبدالحبیب بھائی, یہ دونوں سوال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں. ایک نے عبادت میں جذبے کے حوالے سے سوال کیا, اور دوسرے اسلامی نے مدنی کاموں میں کس طرح جذبہ بڑھے. تو دیکھیں بات یہی ہے کہ آپ کی صحبت کس کے ساتھ ہے, آپ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت ریلیٹ کرتی ہیں ماحول سے. اگر آپ کے ساتھ ایسے افراد ہیں جو عشق رسول والے ہیں, خوف خدا والے ہیں, نمازیں پڑھنے والے ہیں, تو آپ بھی نمازی بن جائیں گے. اب آپ مدنی ماحول میں بھی اگر ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے دوستیاں بھی بعض اوقات مدنی ماحول میں بھی ان سے لگائی ہوتی ہیں جو مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتے, جو مدنی کاموں میں انوالومنٹ نہیں کرتے, انہیں دیکھ کر ہم بھی سست ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں کہ جو دن رات مدنی کام کرتے ہیں, ان کو دیکھ کر ہمیں موٹیویشن ملے, تو انشاءاللہ آپ بھی مدنی کام کرنے لگ جائیں گے. اور پھر مدنی کام کرنے کے فضائل پر توجہ رکھیں کہ میرا درس دینا کتنی مجھے نیکیاں دلائے گا, میرا سفر کرنا مجھے کتنی نیکیاں دلائے گا, علم دین کی مجلس میں بیٹھنا کتنے ثواب کا مجھے اجر و ثواب مجھے عطا کرے گا. تو پھر جب یہ موٹیویشن ہوگی تو انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے. اور عبادت پر بھی جو پابندی حاصل کرنی ہے, نمازوں پر پابندی حاصل کرنی ہے, یقیناً اس میں نماز کے فضائل بھی پڑھیں, بے نمازی کی وعیدیں بھی پڑھیں, اور ساتھ ساتھ نمازی دوست اپنا لیں جو کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس ماحول کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہم عبادت کا بھی شوق بڑھا لیں گے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے مدنی قافلے کے مناظر دیکھے, کہیں اسلام بھائی اشراق چاش پڑھ رہے ہیں, اسٹیشن پر بھی پہنچے تو وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. اکیلا انسان ہو سکتا ہے بعض اوقات ٹھنڈا ہو جائے, سستی کر لے, لیکن اگر اس طرح کا ایسا مدنی قافلے کے شرکاء اتنے پیارے ہوں کہ سب مل کر عبادت کرنے کا ذوق رکھتے ہوں, تو اللہ کی رحمت سے ذہن بن ہی جاتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مدنی قافلے میں جا کر عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, اور سنتوں سے محبت بڑھ جاتی ہے, نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, لیکن واپس آ کر جو ہے بندہ پھر جو ہے وہ سستیوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیوں پر استقامت رہے تو جن کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا ان سے رابطہ بھی رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی صحبت کو رکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں تو انشاءاللہ نیکیوں پر استقامت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی سلسلے کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، آپ سے اجازت بھی چاہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اگلے منگل میں کہاں ہوں گا، یہ تو آپ نے پوچھا نہیں۔ جی 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 ارشاد فرمائے نا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہ زندگی رہی تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی یہ میسیجز بھی آج میں نے شامل نہیں کیے، یہ کچھ میسیجز بھی ایسے آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح آپ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا، اسٹوڈیو میں آ کر آپ سلسلہ کریں تو پھر جو ہے ہم آپ کا سلسلہ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سن لیا، اگلی منگل کو انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں باب المدینہ سے لائیو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ رب العزت محض اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور اپنے فضل سے اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلنا میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے